اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ باتوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی شیئر کروں گی۔ تو صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم سیدھے رستے پر چلنا ہے، جو رستہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو سورت ہے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دعائیہ کلمات نازل کیے ہیں، اور کیونکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس صورت میں اللہ کی حمد و ثنا کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی آیت، یہ جو ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو چلا ہمیں سیدھے رستے پر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اہدنا تو چلا ہمیں صراط المستقیم، سیدھے رستے پر۔ تو یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ جب ہم نماز میں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس وقت جب ہم ان کلمات پر پہنچتے ہیں، اس آیت پر پہنچتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو چلا ہمیں سیدھے رستے پر، تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ہم کلام ہو کر کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اور آگے جو آیت ہے کہ کون سے سیدھے رستے پر ہمیں چلائے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی رستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، انعام کیا تو نے علیہم ان پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے رستے پر، یعنی تو ان لوگوں کے رستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا خاص طور پر انعام ہوا، اور جو لوگ گمراہ نہ ہوئے۔ یعنی صراط الذین سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی انبیاء اکرام، رسول، نبی، انبیاء اکرام، نبی، رسول اور ولی اللہ وغیرہ، یعنی ان لوگوں کے رستے پر تو ہمیں چلا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ یعنی ہمیں ان بدبختوں کے رستے سے بچا جو گمراہی میں ڈٹے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ بڑے بڑے کفار تھے جو آج ہمارے لیے نشان عبرت بن چکے ہیں، تو ہمیں ان کے رستے سے بچانا، ان گمراہوں کے رستے سے ہمیں بچانا، اور خاص طور پر تو ان لوگوں کے رستے پر ہمیں چلانا جن پر تیرا خاص انعام ہوا ہے۔ تو یہ دعائیہ کلمات جو ہیں، ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ تو سیدھے رستے سے یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو نماز میں یہ دعائیہ کلمات ان کو سمجھے کہ اس صورت میں کس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ہم اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو سیکھیں، اس کے معنی کو بھی سیکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے اس کو پڑھنا ہے۔ کوئی چیز ہم نے پڑھنی نہیں ہے بلکہ دل سے اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے مطلب، اس کے معنی کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہ دعائیہ کلمات آپ نے ادا کرنے ہیں۔ جو شخص دل سے نماز ادا کرتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اس دنیا میں آنے کا سب سے جو اولین مقصد ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے، ہمیں گمراہوں کے رستے سے بچائے، ہمیں بھٹکے ہوئے کے رستے سے بچائے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی آپ دعا کریں تو اللہ سے ہمیشہ سیدھے رستے کی، صراط المستقیم کی دعا کریں کہ یا اللہ ایک تو ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اور دوسرا ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کو تو نے خاص طور پر ہدایت نصیب کی، ہدایت پر رستے پر چلنے والا بنایا۔
تو اس کے ساتھ جو آج میں عمل آپ سے شیئر کروں گی یہ ان حضرات کے لیے ہے، ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، جو سخت مشکل میں پھنس گئے ہیں، جن کو یہ لگتا ہے کہ اس مشکل سے نکلنے کا ان کو کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا۔ کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں تو سخت مشکل سے نکلنے کے لیے روزانہ یہ ورد آپ 700 بار پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس آیت کا آپ نے 700 مرتبہ، تعداد کو مد نظر ضرور رکھنا ہے، یعنی 700 کی تعداد آپ نے ضرور مکمل کرنی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ٹھیک ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، آپ نے یہ جو کلمات ہیں 700 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، 700 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ دیکھیے گا جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کسی بھی سخت مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، کسی بھی سخت مشکل میں آپ گرفتار ہو گئے ہیں تو 700 مرتبہ آپ یہ عمل کریں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کا آپ 700 مرتبہ وید کریں اور اس کے بعد دعا کریں۔ جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ دعا کریں، رزلٹ آپ کو 100% کامیابی کے ساتھ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے راہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن مجید کی کسی بھی چیز کو پڑھنے کے بعد آپ کبھی بھی دل میں یہ خلل پیدا نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی مشکل سے نہیں نکالے گا۔ اور یہ جو گمان ہوتا ہے نا، یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ جو بدگمانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں، اگر وہ میرے سے اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ برتاؤ رکھتا ہوں، یعنی اچھا آگے اس کو رزلٹ دکھاتا ہوں، اور جو بندہ مجھ سے بدگمان رہتا ہے کہ نہ خدا نخواستہ یہ ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا، تو میں اس کو اس کے گمان کے مطابق ہی وہ چیز عطا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو لوگ ہیں وہ اچھا گمان رکھا کریں، ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید رکھا کریں، اور دعائیں ضرور کیا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، یہی کامیابی ہے، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور اسی سے انسان کو دنیا میں بھی عافیت ملے گی اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور کل روز محشر جو ہے وہ اللہ کے سامنے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گی۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔